الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إدغارا لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي صلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس کو صدیق ہی خدا نے کہا، جس کو صدیق ہی خدا نے کہا، جس کو صدیق ہی میرے مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق ہی سب انبیاء اولیاء نے کہا، جس کو صدیق ہی سب اولیاء نے کہا، میں بھی کہتا ہوں کہ صدیق 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 ہے، جو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج یہاں ہم جامع مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، اور آج کا یہ جمعہ ماہ جمادی الثانی سن 1442 ہجری کا غالباً آج چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ 22 جمادی الثانی کا دن ہے، بمطابق 5 فروری سن 2021۔ دونوں تاریخیں بڑی اہم ہیں۔ ایک ہجری کے اعتبار سے جو ہماری تاریخ 22 جمادی الثانی آج ہے، وہ اس لیے اہم ہے کہ 22 جمادی الثانی کو خلیفہ بلا فصل پیکر و صدق و وفا سسر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یار غار مزار جناب سیدنا امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اس لیے یہ تاریخ بڑی اہم ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ عیسوی اعتبار سے جو 5 فروری کا دن ہے وہ بھی ہمارے لیے بڑا اہم دن ہے آج کا، کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ منایا جاتا ہے، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے اگر ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو سکون نہیں ملتا، اگر آنکھ کو تکلیف ملتی ہے تو گویا کہ پورے جسم کو سکون نہیں ملے گا، پورا جسم گویا کہ تکلیف میں رہے گا۔ اگر سر میں درد ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، جسم کے کسی اعضاء کو اگر تکلیف ہو تو پورا جسم بے سکونی کے عالم میں ہوتا ہے۔
مسلمان کی مثال یوں دی، فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو گویا دوسرا مسلمان اس طرح اس تکلیف میں اس کے ساتھ کھڑا ہو کہ گویا کہ اس کو بھی اس کی تکلیف کا احساس ہو رہا ہے۔ عرصے دراز سے کشمیر پر جو ظلم و ستم چلا آ رہا ہے، اس کے لیے میں اتنی بات کہوں گا کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور اللہ رب العزت کشمیر کے مسلمانوں کا حامی و ناصر بنے۔ اگر دیکھا جائے تو پوری روئے زمین پر اس وقت جو مسلمانوں کا عالم ہے بے حسی کا، فلسطین پر اگر میں نگاہ دوڑاتا ہوں تو مجھے فلسطین کی زمین خون سے لت پت نظر آتی ہے، تو وہاں پہ مسلمان مجھے پستا نظر آتا ہے، گویا کہ مسلمان کا خون گاجر اور مولی سے بھی سستا نظر آتا ہے۔ اگر میں دیکھتا ہوں تو چچنیا، بوسنیا، برما میں تو مسلمانوں کا خون یوں بہہ رہا ہے جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر میں دیکھتا ہوں کشمیر کے اندر تو مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ اگر میں نگاہ دوڑاؤں تو انڈیا کے اندر مسلمان ظلم و ستم کا سامنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پوری روئے زمین پر ایک واحد مسلمان، ایک ایسا مذہب اور ایسا مسلک اور مسلمان ایک ایسے لوگ ہیں جن پر یہود و نصارہ طرح طرح کے ظلم ڈھاتے نظر آتے ہیں۔ آخر ظلم کب تک جاری رہے گا؟ رات اگر آتی ہے تو دن بھی آتا ہے میرے دوستوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیشہ رات رہ جائے گی، ایسا نہیں ہوا۔ اگر رات کی تاریکی آتی ہے تو دن کے اجالا بھی اس کے ساتھ لوٹتا ہے واپس۔ کشمیر کی داستان بڑی دکھ درد کی بھری داستان ہے میرے دوستو۔ میرے جمعے کا عنوان اور موضوع یہ نہیں ہے، لیکن صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ رب العزت انشاءاللہ وہ دن لائیں گے کہ جب پوری دھرتی پر مسلمان انشاءاللہ غالب نظر آئیں گے اور مسلمانوں کا زوال ختم ہوتا نظر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ آپ بھی دعا کیا کریں کہ وہ ہمارے جو مسلمان بھائی کشمیر کے اندر ہیں، افغانستان کے اندر ہیں، فلسطین کے اندر ہیں، میرے دوستو آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی قدر آپ کشمیر والوں سے پوچھیں، آزادی کی قدر آپ فلسطین والوں سے ان سے پوچھیے۔ بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ہمیں آزادی بھی میسر ہے ملک پاکستان میں، اس کے باوجود بھی ہم آزادی کی قدر نہیں کرتے۔ دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں جہاں پر کلمہ پڑھنے پر پابندی ہے۔ دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں جہاں پر قرآن کی تلاوت کرنے پر پابندی ہے۔ دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں جہاں نماز پر، پردے پر پابندی ہے۔ ہم اس اللہ کا کیوں نہ شکر ادا کریں کہ جس رب العالمین نے ہمیں یہ پاکستان جیسی دھرتی، ہمیں یہ نعمت ہمیں دی ہے، ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ کم ہے کہ ہم جب چاہیں جس جگہ چاہیں اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت، نماز ہے، کلمہ ہے طیبہ، کلمہ طیبہ، استغفار، پردہ ہے، لیکن مسلمان اس کی قدر نہیں کر رہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے میرے دوستوں۔
یہ پاکستان جو ہمیں ملا ہے یہ ہمیں کوئی حلوے کی طرح ہے، اس کو تیار کر کے پلیٹ میں ڈال کر کے ہمارے سامنے رکھ نہیں دیا کہ آپ حضرات یہ لیں جی، ایسا نہیں ہوا۔ اس پاکستان کے بننے پر میرے دوستو ہمارے بڑے بتاتے ہیں، تاریخ بتلاتی ہے کہ کئی ایسے خاندان ذبح ہوئے ہیں، کئی ایسے خاندان گھر چھوڑ کر کے در بدر پھرتے رہے ہیں، ظلم و ستم کے انبار ان پر توڑے گئے، اس کے بعد ہمیں یہ پاکستان جیسی نعمت ملی ہے۔ زبان سے کہنا بڑا آسان ہے کہ جی ظلم ہوا، لیکن یہ تو جن کے ساتھ ہوا تھا وہی جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کشمیریوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے، اور اللہ ہمارا بھی حامی ناصر بنے، اور ملک پاکستان جیسی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے ہمیں اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں میں انہی پر گفتگو کرتا ہوں، گویا کیونکہ آج 22 جمادی الثانی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ کوشش کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا۔ میرے محبوب سوموار کے دن 12 ربیع الاول کے دن دنیا سے پردہ فرما گئے، اس سے قبل سوموار سے قبل کی جو جمعرات کا دن تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے عالم میں وہ جمعرات کا دن بھی، جمعے کا دن بھی بیماری کے عالم میں گزارا۔ رات عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، صحابہ کرام مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کا انتظار کرتے نظر آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ زیادہ تھا تو مسجد نبوی میں تشریف نہ لا سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، بے ہوشی کا غلبہ جو تھا وہ کم ہوا، تو پوچھا کہ صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو سیدہ عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے، نماز ابھی تک جماعت کے ساتھ نہیں ادا ہوئی، کیونکہ عشاء کی نماز تھی، اس کا وقت بھی طویل ہوتا ہے میرے دوستو۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر بے ہوش ہو گئے آپ، پھر افاقہ ہوا تو پوچھا نماز ہو گئی؟ عرض کیا اللہ کے رسول نماز ابھی نہیں پڑھی گئی۔ تیسری مرتبہ پھر جب غشی کا عالم ہوا اور افاقہ ہوا تو پوچھا نماز ادا کر لی؟ عرض کیا اللہ کے رسول آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حکم فرمایا عائشہ اپنے باپ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز صحابہ کرام کو پڑھائیں اور امامت کرائیں۔ اتنے میں سیدنا عائشہ صدیقہ ام المؤمنین میری اور آپ کی اماں جان نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے باپ رقیق القلب ہیں، نرم دل کے مزاج کے رکھنے والے ہیں، جب آپ مسجد نبوی میں نہیں جائیں گے تو ابو بکر تو آپ کو نہ دیکھتے ہوئے تو ابو بکر کی تو حالت خود بخود بگڑ جائے گی۔ تو میں چاہتی ہوں کہ صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ بھی موجود ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، جید صحابہ موجود ہیں باقی، تو ان میں سے کسی کو کہا جائے کہ وہ امامت کروا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت جملہ فرمایا شاہ وہاں سے حکم ہے کہ صدیق کو کہو کہ امامت کرے، تو مجھے کہتی ہے کہ میں عمر کو کہوں؟ گویا کہ مجھے ان باتوں میں نہ لگا، وہاں سے جس کا آرڈر ہوا ہے اسی کو مصلی پہ کھڑے ہونے کی اجازت ہے، کسی اور کو مصلی پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نماز پڑھائی۔
فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ میری امت کی امامت کرے۔ آج یہ عشاء کی نماز تھی، جمعرات کا دن تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی۔ پھر ایک نماز نہیں، جمعے والے دن بھی نمازیں پڑھائیں، ہفتے والے دن بھی پڑھائیں، اتوار والے دن بھی پڑھائیں، سوار کے دن فجر کی نماز بھی پڑھائی۔ سوار کا دن آیا تو ظہر سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ان نمازوں میں 17 نمازوں کی امامت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ ان میں ایک نماز ایسی بھی آئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس اور حضرت علی المرتضیٰ کے کندھوں سے سہارا لے کر مسجد نبوی میں آئے۔ دیکھا کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھاتے ہوئے ابو بکر اپنے جگہ سے پیچھے ہٹنے لگے تو اللہ کے رسول نے ایک جملہ فرمایا، ابو بکر مکانک کی اپنے مکان پر ٹھہرے رہیے، یہ مقام ابو بکر تیرا ہے۔ ان نمازوں کے دوران ایک نماز ایسی بھی آئی کہ ابو بکر بھی لیٹ ہو گئے، عمر فاروق کا آنا ہوا۔ صحابہ میں سے مشورے کے ساتھ مشورے کے ساتھ صحابہ کرام نے عمر فاروق کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ یوں مسجد نبوی کے ساتھ حجرہ تھا سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ میرے محبوب نے یوں چادر ہٹائی، دیکھا کہ آج ابو بکر کی آواز نہیں ہے، آج کسی اور کی آواز ہے محسوس ہوئی۔ یوں پردہ ہٹایا تو دیکھا عمر ہے، تو فرمایا عمر کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اور یوں ہی ادھر سے اشارہ دیتے ہوئے فرمایا کہ عمر پیچھے ہٹ جا، عمر تیرا مقام بہت بلند ہے، میں نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے رو رو کے تجھے مانگا تھا، وہ وقت بھی مجھے یاد ہے۔ ہاں میں نے ہی یہ جملہ کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن آج عمر بات یہ ہے کہ تجھے تو میں نے دعا سے مانگا تھا اور اس کے بعد تو آیا تھا۔ یہ مصلی اللہ رب العزت اس کو دینا چاہتے ہیں جو بن دلیل دے کے کلمہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آیا تھا، یہ حق اسی کو دے دیا گیا ہے۔ امامت کے لیے بھی میرے دوستوں، یہاں بھی امامت کے لیے اور کسی جگہ پہ بھی امامت کے لیے میرے دوستوں، اگر کسی کو چنا جائے تو ہمارے ہاں تو امامت کی شرطیں کچھ مختلف ہیں کہ ہمارے ہاں امام وہ رکھنا چاہیے جو مسجد کی صفائی بھی کرے، موذنی بھی کرے، سب کچھ کرے۔ تنخواہ کی جب بات آئے تو تنخواہ مولوی صاحب آپ کو 2000 روپیہ دے گے، آپ نے کہیں فوتگی پہ بھی نہیں جانا، رشتہ داروں میں شادی ہیں تو آپ نے ادھر بھی نہیں جانا، آپ نے 5 ٹائم اور نماز کے 1 سیکنڈ بھی لیٹ نہ ہو، تب تو ٹھیک ہے آپ آ جائیں، نہیں تو آپ گھر جا سکتے ہیں، آپ کو ہم امام بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو ہمارا معاشرہ ہے نا، شکر ہے اللہ کا یہاں پہ یہ ماحول نہیں ہے، ویسے میں عرف عام کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ الحمدللہ ہمارے نمازی وہ نہیں ہیں جو باہر کے ہیں، کیونکہ امام بھی میرے دوستو فرشتہ نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، لیٹ بھی ہو سکتا ہے، بیماری بھی ہے، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے۔ بہرحال امامت کے لیے شریعت میں میرے دوستو چند شرائط رکھی ہیں، اگر وہ شرائط دیکھی جائیں، 10 آدمی بیٹھے ہیں امام کے لیے، اب دیکھا جائے گا کہ ان میں سے امام کس کو چنا جائے گا۔ اگر 10 کے 10 میرے دوستو علم میں برابر ہیں، سب سے پہلے علم کی بات دیکھی جائے گی،
کہ 10 کے 10 علم کے اندر برابر ہیں، تو پھر اب دوسری بات دیکھی جائے گی کہ ان میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا اچھا کون ہے۔ پھر قرآن میں بھی پڑھنے والے 10 کے 10 برابر ہوں تو پھر دیکھا جائے گا ان میں متقی کون سا ہے۔ پھر متقی میں بھی 10 کے 10 برابر ہوں تو پھر ان میں دیکھا جائے گا کہ جس کی عمر زیادہ ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ قدرتاً اگر عمر میں بھی سارے 10 کے 10 برابر ہو جائیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان میں سے زیادہ جو خوبصورت ہے اس کو مصلی پہ کھڑا کیا جائے گا، تاکہ امام بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ اگر میں یہ بات کہہ دوں تو غلط نہیں ہے میرے دوستو، جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا سے پردہ فرمانے لگے، اس وقت اگر سب سے زیادہ کسی کے پاس علم تھا تو ابو بکر سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں تھا۔ قاری قرآن اگر سب سے زیادہ خوبصورت پڑھنے والے تھے تو ابو بکر سے زیادہ کوئی خوبصورت پڑھنے والا نہیں تھا۔ اگر دیکھا جائے تو علم عمر کے اندر دیکھا جائے تو ابو بکر سے زیادہ عمر والا بھی اس وقت کوئی نہیں تھا۔ اگر دیکھا جائے تو متقی ہونا تو ابو بکر کو تو قرآن نے متقی کا لقب دیا ہے میرے دوستو، میں نے اور آپ نے نہیں، رب العالمین نے دیا ہے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت خالصتاً ابو بکر صدیق کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ ایک اور مقام پر بھی فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اس میں بھی متقی تقوی والا ابو بکر کو کہا گیا ہے میرے دوستو۔ اور اگر حسن کو دیکھا جائے تو حسن میں بھی ابو بکر سے زیادہ میرے دوستو اس وقت کوئی زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھا۔ میں علم کی بات کر رہا تھا کہ علم میں سب سے زیادہ ابو بکر سب سے زیادہ اول تھے۔ جب میرے محبوب دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب صحابہ کرام کے اندر ایک مسئلہ آیا کہ اللہ کے رسول کو جو ہم نے غسل دینا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، تجہیز کرنا تک غسل جو ہے وہ کیسے، کفن کیسے دینا پڑے گا، غسل کیسے دینا پڑے گا۔ صحابہ میں سے اس بات کا علم کسی کو بھی نہیں تھا۔ صحابہ پریشان تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ابو بکر آئے، کہا پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ کے رسول نے مجھے بتا دیا تھا، میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ مجھے انہی کپڑوں میں غسل دینا اور مجھے کفن جو ہے وہ میری چادریں جو اپنی ہیں انہی چادروں کے اندر مجھے کفن دینا۔ پھر ایک اور مسئلہ آیا کہ اب محبوب دنیا سے چلے گئے ہیں تو محبوب کا مرکز کہاں پہ بنائیں، مرکز کہاں پہ بنائیں، محبوب کو کس جگہ پہ دفن کیا جائے۔ تو سارے صحابہ پریشان تھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسئلے کے متعلق۔ ابو بکر آئے، کہا پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ کے رسول نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا، اللہ کے رسول نے مجھے بتا دیا تھا کہ انبیاء جس جگہ پہ وہ فوت ہوا کرتے ہیں، انتقال ہوتا ہے، دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، ان کا مرکز وہیں پہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول یہاں پہ حجرہ عائشہ صدیقہ میں میرے محبوب کا انتقال ہوا تو روضہ اقدس روضہ رسول بھی اسی جگہ پہ بنایا جائے گا۔ تیسری بات پیش آئی، بڑا مسئلہ اہم آیا کہ محبوب کا اب جنازے کے متعلق کیا خیال ہے، مسئلہ کیا ہے اس بارے میں۔ امت کے لیے تو ہے نا، میں اور آپ مر جائیں تو ہمارا جنازہ ہے، کیوں؟ ہم گناہوں کے پتلے ہیں، اور جنازہ جو ہے وہ میرے دوستو گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن انبیاء تو معصوم ہیں، تو اس مسئلے میں صحابہ پریشان تھے، تو ابو بکر آئے، کہا پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ بھی مجھے محبوب نے بتا دیا تھا، اللہ کے رسول نے مجھے بتا دیا تھا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو کچھ ٹائم کے لیے مجھے چھوڑ دینا اکیلا، سب سے پہلے فرشتے آئیں گے، درود و سلام پڑھتے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام 10 کی ٹولی میں آ کر مجھ پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے چلے جانا۔ تو اس مسئلے کا پوری امت میں میرے دوستو اس وقت جتنے بھی صحابہ تھے، چاہے وہ عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، علی المرتضیٰ ہوں، امیر معاویہ ہوں، کوئی بھی صحابی تھا اس کو ان مسئلوں کا پتہ نہیں تھا، ابو بکر صدیق کو میرے دوستو پتہ تھا۔ تو اس لیے میرے دوستو امامت کے لیے بھی ابو بکر کو پھر چنا گیا کہ ابو بکر کا ہی حق ہے، اور ابو بکر کو ہی کھڑا کیا گیا۔ کون ابو بکر صدیق میرے دوستو؟ یار غار رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں،
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت کی بہت بڑی جو سپر طاقت تھی، انہوں نے دھمکی دی تھی مسلمانوں کو کہ ہم تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے چندے کا اعلان کر دیا، فرمایا کہ چندہ لایا جائے، مجاہدین کے لیے ہم سامان خریدیں گے، تیر تلوار نیزے گھڑ سواریاں لیں گے۔ میرے محبوب تشریف فرما گئے، کوئی صحابی آدھا لا کر کے آیا، کوئی اتنا لے کر آیا، کوئی اتنا لے کر آیا۔ اتنے میں عثمان غنی بھی آئے اور اتنا مال لے کر آئے کہ کئی اونٹ غلے کے لدے لدائے دے دیے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، میرے محبوب پھر بھی مسجد نبوی کے دروازے کی طرف یوں تکتے ہوئے نظر آئے، جیسے محبوب کی نگاہیں کسی کا انتظار کرتی نظر آئیں۔ میرے محبوب انتظار کر رہے تھے تو اتنے میں ابو بکر صدیق کا آنا ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، میرے محبوب نے پوچھا، ابو بکر دیر کیوں ہو گئی ہے؟ ہر کام میں تو پہل کرنے والا ہے، آج دیر کس لیے ہو گئی ہے؟ تو ابو بکر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے جب چندہ مانگا تو میں گھر میں گیا، میں نے سارا سامان دیکھا، حتیٰ کہ میں دیوار پر بھی ہاتھ مار کر کے میں نے سارا سامان دیکھا، دیوار پہ بھی ہاتھ مارا کہ کہیں کوئی سوئی بھی نہ باقی رہ جائے۔ ابو بکر صدیق محبوب کے پاس بیٹھے ہیں، لباس جو تھا وہ اترا ہوا تھا، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ میرے محبوب دیکھتے ہوئے ابو بکر کے سامنے یوں دیکھتے ہوئے نظر آئے تو اتنے میں جبرائیل بھی آ گئے اور جبرائیل بھی ٹاٹ کا لباس پہن کر کے آئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے فرمایا کہ جبریل، ابو بکر کا تو مجھے پتا چل گیا، سمجھ آ گئی کہ ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہے، لیکن جبرائیل تو کیوں ٹاٹ کا لباس پہن کے آیا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آج صرف میں نے ٹاٹ کا لباس نہیں پہنا بلکہ پورے فرشتوں نے یہ لباس پہن رکھا ہے۔ جب تیرے اس یار غار نے زمین پر فرش پر تیرے حکم کو پورا کرتے ہوئے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے تو رب العالمین نے پورے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم بھی جلدی سے ٹاٹ کا لباس پہن کے میرے محبوب کے یار غار کی اس ادا کو زندہ کر دو۔ پھر ساتھ ہی پوچھا جبرائیل نے، کہا اللہ کے رسول، اپنے اس یار غار کو رب العالمین کا سلام بھی پیش کر دیجئے کہ اللہ سلام پیش کر رہے ہیں ابو بکر کے لیے اور پوچھتے ہیں رب العالمین کہ ابو بکر تو اس حالت میں کیا راضی ہے؟ ابو بکر سے جب یہ میرے محبوب نے فرمایا تو ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو طاری ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ تو ایک جان تھی کہ اس پر میں نے ٹاٹ کا لباس اس کے حکم پر پہنا ہے، اگر اس کا اشارہ ہو تو میں اپنی جان کی قربانی کرنے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ تو ایک جان ہے نا، کئی جانیں بھی میں ہوں تو میں ابو بکر اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اسی کو تو اقبال نے کہا نا میرے دوستوں کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سریشت، ہر چیز جس سے چشم و جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر و عیال بھی، بولے حضور چاہیے فکر و عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار،
توجہ کرنا، بڑا اہم شعر ہے۔ پروانے کو چراغ ہے، انا دل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ وہ ابو بکر ہے میرے دوستوں، مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، گزر ہوا مدینے کی ایک گلی سے، دیکھا کہ یہودیوں کی ایک محفل لگی ہوئی ہے۔ اس محفل میں ایک یہودی یوں کہتے ہوئے نظر آیا کہ مسلمانوں کا خدا بھی نعوذ باللہ اب وہ فقیر ہو گیا، اب وہ کچھ مانگ رہا ہے۔ رب العالمین نے بھی آیت پیش کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ جب یہ آیت اتری کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنا عطا کرے، قرض حسنا، تم 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو رب العالمین تمہیں 70 سے نوازیں گے۔ جب یہ آیت اتری تو یہودی کہنے لگے کہ دیکھو نا، مسلمانوں کے خدا نے اب یہاں تک بات کر دی ہے۔ ابو بکر صدیق کا گزر ہوا۔